بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2118 ہے اور آج سورۃ الحشر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 22 اور 23، 22 and 23۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، هو اللہ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہو وہی، عالم الغیب غیب کا جاننے والا، والشہادہ اور حاضر کا، وہ الرحمن وہ رحمان ہے، الرحیم رحیم ہے۔ هو اللہ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، الملک بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاک، السلام سلامتی والا، المؤمن امن والا، المہیمن نگہبان، العزیز نہایت غالب، الجبار زور آور، المتکبر بڑائی والا۔ سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما ان سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے، وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، بڑے اقتدار والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ تیسری بات، وہی ہے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چوتھی بات، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پانچویں بات، جو بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے۔ ساتویں بات، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا۔ چھٹویں بات، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا۔ ساتویں بات، سب کا نگہبان، بڑے اقتدار والا ہے۔ آٹھویں بات، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا، بڑائی کا مالک۔ نویں بات، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو، اس قرآن کے نازل کرنے والے کی صفات بیان کر کے بتلایا گیا ہے کہ یہ قرآن اے لوگو جو تمہارے سامنے موجود ہے، جس کو تم دیکھ رہے ہو، اور جس قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ بھی اس کے نزول سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اکیلا معبود وہی ہے جس کا سوا کوئی معبود نہیں، وہی پروردگار ہے جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وہی سب کا پالنے والا ہے، وہی سب کا مالک ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ڈھکی چھپی اور علانیہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، حتیٰ کہ سخت تاریکی میں کالی چیونٹی کے چلنے کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156، 156۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 54، 54۔ لہذا اپنے رب کی رحمت سے نہ امید اور مایوس نہ ہو جاؤ،
بلکہ ہر لمحہ اس کی رحمت کے امیدوار رہو، امید لگائے بیٹھو، امید لگائے رکھو، اور جب بھی تم سے اس کی نافرمانی والے کام سرزد ہو گئے تو فوراً اس کی طرف توبہ کر کے رجوع کر لو، یقیناً اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفات کا تذکرہ یہاں کیا گیا کہ وہ رب جس نے اس کلام کو نازل فرمایا وہی اللہ ہے جو سب کا معبود ہے، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، انسان اور جنات، جانور اور پرندے، نباتات و جمادات، آگ، ہوا، پانی، مٹی، سمندر، یہ پہاڑ، یہ فضائیں، ہر چیز پر اس کی بادشاہت ہے، اور ہر کوئی اسی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ پاکی اور تقدس کا مالک ہے، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے خونخوار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس دنیا میں امن و امان قائم ہے۔ یہی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اس نے ظلم کو حرام کر دیا، جو کہ امن کے پھیلانے کا سب سے امن کے پھیلنے کا جو ہے، امن کو بگاڑ کرنے کا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اگر اس ظلم کو حرام کر دیا تو ظلم سے اگر آدمی بچے گا تو امن کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا، کہ نہ تو وہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اگر جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش کرے، لوگوں پر ظلم و بربریت کرنے لگے، تو وہ ایسے شخص کو نہیں بخشتا، بلکہ سخت سے سخت سزا انہیں دیتا ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں ہم انہیں دوزخ میں ایسی حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ وہ اللہ سب کا نگہبان ہے کہ اسے بندوں کی ہر عمل کی پوری خبر ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ سورۃ البروج آیت نمبر 8۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اللہ تعالیٰ تمام افعال پر نگاہ رکھا ہوا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 46۔ اور وہ بڑا غالب ہے کہ اسے کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی، اسی کی حکومت اور حکم ہر جگہ چلتا ہے، اور وہ ہر چیز کی اصلاح کرنے والا ہے، کہ جو حکم بھی وہ انسان کو دیتا ہے وہ مصلحت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اللہ بڑی عظمت والا، بڑائی کا مالک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی خاص صفت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی میں آیا ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازع عنی واحدا منہما قذفتہ بالجنہ فی النار۔ عظمت میری ازار اور کبریائی میری چادر ہے، جو کوئی یہ دو چیزیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ آخر میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ معبود تو وہ اکیلا ہے، مگر جو لوگ اس کے ساتھ اور معبودوں کو شریک کرتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سن لیں کہ وہ ہر کے پروردگار ہر اس شرک سے پاک ہے جو تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، جیسے کہ وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، کہ جس قدر بھی تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لو وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے، بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔